إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب کیا یہ رائٹ لیفٹ کا وہ کر کے رکھے آپ پورا ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ فتنے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے اور انسان کی حالت یہ ہوگی. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. انسان کسی دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور فتنوں کی شدت کی وجہ سے اس کی قبر کو دیکھ کے حسرت کے انداز میں کیا کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ اے کاش میں تمہاری جگہ پر ہوتا. حالانکہ شریعت اسلامیہ میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم موت کا سوال نہ کرنا, موت کی آرزو نہ کرنا. لیکن فتنوں کی شدت کی وجہ سے انسان اتنا پریشان ہوگا کہ وہ انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا, اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کے دل میں حسرت بھری یہ سوچ آئے گی کاش میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو ان فتنوں میں جن کا میں شکار ہو چکا ہوں, جو معاشرے کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے, میں بچ جاتا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ تم پہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا اگر تم میں سے کسی کو موت فروخت ہوتی ہوئی مل جائے تو وہ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا. موت کی تمنا, موت کی آرزو یہ جائز نہیں ہے, لیکن شدت اتنی ہوگی فتنوں کی کہ انسان کو اگر کہیں خریدی ہوئی بکتی ہوئی موت مل جائے تو وہ کہے گا ان فتنوں سے بہتر ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے ایک سائڈ پہ ہو جاؤں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مساجد میں آرائش, زیبائش, مزین کرنا, اس میں مقابلہ ہوگا, مبالغہ ہوگا. بہت زیادہ مساجد کو سجایا اور بنایا جائے گا اور اس کی آرائش پر پھر فخر کیا جائے گا. میری بنی ہوئی مسجد کی یہ کنڈیشن ہے, اس کے اندر یہ آرام دہ چیزیں ہیں, اس کی رنگینی کی یہ حالت ہے. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتباہ الناس فی المساجد, جب تک لوگ اپنی بنائی ہوئی مساجد پہ فخر نہ کرنے لگیں. میری مسجد, اس کے اندر قالین اس قسم کے ہیں, اس کے اندر آرام اور آسائش کا یہ انتظام ہے. مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے بنتی ہیں, مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنتی ہیں, تو عبادت والا مقصد کمزور پڑ جائے گا, ایمان کو مضبوط کرنے والا مقصد کمزور پڑ جائے گا اور آپ اس میں مقابلہ ہوگا
کہ میں نے مسجد کو بنایا تو کتنا مزین کیا، فلاں نے مسجد بنائی تو کتنی مزین کی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جب تک مسجدیں کچی رہی مسلمانوں کے ایمان پکے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے اپنی ایمان کی قوت کو بڑھانے کی بجائے مساجد کے اندر آرام و آرائش کے سلسلے شروع کیے تو اسی لحاظ سے انسان کا ایمان کم ہوتا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش اور زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کرتے تھے۔ جو عمل یہود و نصارہ نے کیا اپنے عبادت خانوں کی سجاوٹ اور بناوٹ میں، وہی تم اپنی مساجد کے ساتھ کرو گے۔ اور آج دیکھ لیجئے مساجد کا حال، اللہ من رحم ربی، اس کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس میں آرام اور آسائش کے جو انداز اپنائے گئے ہیں، لگتا ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں کے نقش قدم پہ چل پڑا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جب تم مساجد کی آرائش میں مبالغہ کرنے لگو اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگو تو پھر تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مساجد کو روشن کرنے کے کئی ذریعے ہیں، لیکن قیمتی سے قیمتی فانوس، 5 لاکھ روپے کا فانوس، 10 لاکھ روپے کا فانوس مساجد کے اندر لگایا جاتا ہے۔ ارے بھائی 5 لاکھ سے تو کسی بستی میں جہاں مسجد نہیں ہے مسجد بن سکتی ہے۔ مینار پہ وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے صرف مسجد کا مینار بنانے پہ کہ ہو سکتا ہے اتنے پیسے سے کسی اور ملک کے اندر ایک اور مسجد بن جائے۔ مساجد تو اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو مقابلے بازی میں زیب و زینت کا رنگ روپ دیتے ہوئے مسلمان اتنے مبالغے میں بڑھ جائیں گے کہ سیدنا ابو درداء صحابی رسول فرماتے ہیں جب تم مسجدوں کی آسائش میں، زیبائش میں، خوبصورتی میں مقابلہ کرنے لگ جاؤ، مبالغے کا صورت اختیار کر لو، پھر تمہاری بربادی تمہارے سروں پہ آ پہنچی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے گھروں کی آرائش پر مبالغہ۔ گھر بنانا حق ہے، حلال پیسے سے بنائیے، کوئی حرج نہیں۔ سود پہ قرضہ لے کر، بینک سے حرام کا پیسہ لے کر گھر نہ بنائیے، اس سے بہتر ہے کہ کچی کوٹھی میں زندگی گزار دیجئے، خیمے میں زندگی گزار دیجئے، مسافر خانے میں زندگی گزار دیجئے، کرائے کے مکان پہ زندگی گزار دیجئے، آسمان کی چھت تلے زندگی گزار دیجئے، لیکن حرام کے مال سے اپنے گھروں کو آباد نہ کیجئے۔ جائز ہے کہ حلال مال سے انسان اپنے گھر بنائے، لیکن آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم لوگ مزین چادروں کی طرح گھر کی تعمیر نہ کرنے لگو۔ آج کسی نے یہ کوٹھی بنائی ہے ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں، تو اس کے ساتھ والے کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ڈیزائن ہو، ایسا انداز ہو کہ جس نے یہ ساتھ والی بنائی ہے لوگ جب میری کوٹھی کو دیکھیں تو اس کی طرف کسی کی نظر نہ جائے۔ وہ رنگ کرتے ہوئے بھی اس کا انداز الگ، ڈیزائننگ میں بھی اس کا انداز الگ، نقش و نگار اس کی دیواروں پہ الگ، جس کے اندر پردے کا اہتمام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں، 3-3 فٹ کی دیواریں کہ بچہ بھی چھلانگ مار کے گھر کے اندر آ جائے تو وہ ٹینشن نہیں ہے، پردہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اپنے مکان کو، اپنی کوٹھی کو خوبصورت بنانا ہے، لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھانا ہے۔ جب اس کی زیبائش پر مبالغہ شروع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ آسمانی بجلی کا انسانوں پہ کثرت سے گرنا۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب آسمانی بجلی کثرت سے گرے گی، حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا آج تمہاری قوم میں سے کون کون آسمانی بجلی کا شکار ہو کر فوت ہوا؟ وہ کہیں گے فلاں اور فلاں شخص اس آسمانی بجلی کی زد میں آ کر ہلاک ہوا۔ تو آسمانی بجلی کا گرنا اور اس کی سبب سے موت کا واقع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے عمر بن سعد اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے، انہیں کوئی کام تھا، اپنی کسی حاجت کو لے کر وہ اپنے بابا کے دربار میں آئے، اور جب ان سے اپنی بات کہنے لگے تو بات کہنے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری، نرم، میٹھی، فصاحت و بلاغت والی گفتگو کی، ایسی خوشنما گفتگو کی کہ اس کے باپ کا دل خوش ہو جائے، بڑی بنا کے گفتگو کی، بڑی پیاری گفتگو کی۔ پھر جب بیٹا اپنی بات کہہ چکا تو سیدنا سعد بن وقاص بولے
تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ کہا جی بابا میں نے بات مکمل کر لی۔ تو فرمایا میں نے تمہاری یہ گفتگو سنی ہے، اس گفتگو کے کرنے سے تم اپنے مقصد سے اور زیادہ دور ہوگے۔ تم جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو مجھ سے مانگنا چاہتے تھے، اگر وہ سادہ سی بات کر کے بیان کر دیتے تو ہو سکتا ہے تمہارا مقصد میں پورا کر دیتا، لیکن جو تم نے یہ لچھے دار گفتگو کی ہے، تم اپنے مقصد سے زیادہ دور ہوگے، اور میں تم سے اتنی نفرت کبھی نہیں کرتا تھا جتنی مجھے آج تم سے ہوئی ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایسی قوم پیدا نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں سے کھائیں گے، اپنی گفتگو کر کے کمائی کریں گے، اپنی زبانوں کے ذریعے کھائیں گے جیسے کہ گائے زمین سے کھاتی ہے۔ وہ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے، وہ کسی سے کچھ لینے کے لیے اس کے سامنے ایسے سبز باغ تعمیر کریں گے، ایسے سبز باغ ان کو دکھائیں گے، ایسی نرم لچھے دار گفتگو کریں گے کہ بندے کو پورا گلاس میں اتار لیں گے اور پھر اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ کہا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے قاریوں کی کثرت اور علماء اور فقہاء کی قلت۔ قراء زیادہ ہوں گے، دین کو سمجھنے والے، صحیح معنی میں علماء ربانیین وہ کم ہو جائیں گے، وہ قلیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے جس میں قراء کی کثرت ہوگی اور فقہاء اور علماء کی قلت ہوگی۔ علم اٹھا لیا جائے گا، حرج زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا باہمی خون ریزی، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جس وقت لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا، ان کے حلق سے نیچے نہیں آئے گا۔ ان کی آوازیں بڑی خوبصورت ہوگی، قرآن پاک کو بڑی پیار سے، بڑی میٹھی آواز سے، بڑی پیاری آواز سے پڑھیں گے، لیکن عملی طور پہ جب اس انسان کو دیکھا جائے گا، اس قرآن کے قاری کو دیکھا جائے گا، اس قرآن پڑھنے والے کو دیکھا جائے گا تو قرآن ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ علماء نہیں ہوں گے، علم والے نہیں ہوں گے، بلکہ صرف یہ قرآن کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث و جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کا ترکی بترکی جواب دے گا۔ مومن جو قرآن و حدیث کے دلائل دینے والے ہیں، اہل شرک، اہل کفر، وہ اس کی باتوں کا جواب دیں گے، وہ اس کے سامنے زبان چلائیں گے، وہ بھی اپنے پاس سے دلائل گھڑ گھڑ کے لائیں گے، اور اہل توحید کی کھلی دو ٹوک آیات سن کر، دلائل سن کر، انہوں نے خود ساختہ جو دلائل بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اور قیامت سے پہلے علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے اٹھ جانے سے، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اچانک علم کو اس دھرتی سے نہیں اٹھائے گا کہ انسان عالم ہے، رات کو سویا اور صبح اٹھا تو وہ جاہل ہو گیا، اس کے سینے سے قرآن و حدیث کا نور بجھ گیا، مٹ گیا، نہیں، بلکہ علماء کو اللہ موت دے گا، کثرت سے علماء کو فوت کرے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ پھر جب زمین پہ کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے دینی مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امتوں کو بھی برباد کر دیں گے۔ اگر ہم اپنے اس ماضی قریب کے زمانے کو دیکھیں تو علم کے سمندر، علم کے پہاڑ وہ اس دنیا سے اٹھ کر اللہ کی جنتوں کی طرف انشاءاللہ روانہ ہو گئے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ علم کے سمندر تھے، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علم کے سمندر تھے، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ شیخ العرب والعجم علم کے سمندر تھے، وہ علماء اٹھ گئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علم کے سمندر تھے، وہ اٹھ کے اللہ کی جنتوں کی طرف انشاءاللہ روانہ ہو گئے۔ ہمیں اللہ سے امید ہے وہ جس توحید کے پیغام کو عام کیا کرتے تھے اللہ نے ضرور ان کی محنتوں کو قبول کیا ہوگا اور اپنی جنتوں کا ان کو وارث بنایا ہوگا۔ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو ان کی تقاریر سن کر، جو ان کی کتابیں پڑھ کر، جو ان کے ذریعے پہنچائے ہوئے علم کو دیکھ کر جن کی آنکھیں کھلی اور وہ آج
اللہ کی توحید کے آوازے کو بلند کر رہے. تو اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ انسان رات کو سوئے عالم ہو اور صبح جاہل ہو، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء فوت ہو جائیں گے، علماء مر جائیں گے، پھر جہال بچیں گے، جاہل بچیں گے، لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. آج جن کے پاس بھی جائیے وہ سود کا کاروبار کر رہے ہو یا بدکاری کا کاروبار کر رہے ہو، وہ کسی نہ کسی مولوی کا فتویٰ اپنے پاس رکھتے ہیں. ان سے پوچھئے فتویٰ کہاں سے لیا؟ فلاں ٹی وی چینل سے فلاں مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے استخارے کا فتویٰ دیا تھا. فلاں ٹی وی چینل پر فلاں مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے فلاں فتویٰ دیا تھا. جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے. جاہل سے مراد جس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث نہیں ہوگا، جو کہے گا ہمارے بزرگوں نے یوں کیا تھا، ہمارے علماء نے یوں کیا تھا، ہمارے بڑوں نے یوں کیا تھا، ہمارے پیروں نے یوں کیا تھا، ہمارے فقیر یہ دعوت دیتے تھے. وہ قال اللہ و قال رسول کی صدا نہیں لگائیں گے، بلکہ اپنے پیر فقیر بابے حضرت شیخ مرشد کی طرف قوموں کو بلائیں گے جن کے پاس دلیل علم نہیں ہوگا، اللہ کی وحی کا علم نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، حاجی صاحب کی باتیں، شیخ صاحب کی باتیں، شاہ صاحب کی باتیں، پیر صاحب کی باتیں. تو یہ جوہال لوگوں کے امراء بن جائیں گے، ان کے پیشوا بن جائیں گے، ان کے رہبر بن جائیں گے. پھر جب یہ فتویٰ دیں گے، ان سے جب سوال کیا جائے گا تو یہ فتوے میں یہ نہیں کہیں گے قرآن پاک کی آیت میں یوں آیا ہے، حدیث رسول میں یوں آیا ہے، ارشاد ربانی یہ ہے، ارشاد محمدی یہ ہے، بلکہ یہ اپنے انہی بزرگوں کی باتوں کو نقل کریں گے. ایک سید صاحب نے یوں فرمایا تھا، شاہ صاحب سے یوں سنا تھا، بابا جی نے یوں کہا تھا، بزرگوں سے یوں ہی سنتے ہوئے آئے. تو یہ قرآن و حدیث کا علم دینے والے نہیں، بلکہ یہ جہال ہوں گے، یہ جاہل ہوں گے. ایک مفتی صاحب کا فتویٰ میں پڑھ رہا، ان سے سوال کیا گیا کہ ہمیں 14 یا 15 سال کے بچے نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھائی، کیا اتنے چھوٹے بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ہمیں قرآن و حدیث سے دیجئے. تو وہ جواب دینے کے بعد لکھتے ہیں چند سطریں تمہارے اس طلب پر بھی لکھی جائیں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے. اصل میں یہ قاعدے اور قانون سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. مقلد کے لیے دلیل نہ قرآن کی آیت نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث، اس کے لیے دلیل ہوتی ہے امام صاحب نے کیا کہا ہے. قوم کے مفتی بن جائیں گے، یہ جاہل اس منصب کو سنبھال لیں گے جو لوگوں کا رشتہ، لوگوں کا تعلق اللہ کی کتاب سے توڑیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے توڑیں گے، اور اپنے پیروں فقیروں بابوں حضرتوں کی ملفوظات سے ان کا رشتہ جوڑ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ اصاغر کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. فتویٰ دینا کیسے چاہیے؟ سائل کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اللہ کے قرآن میں یہ مسئلہ یوں ہے، حدیث مصطفیٰ میں یہ مسئلہ یوں ہے. اگر قرآن کی آیت کا علم نہیں ہے، حدیث رسول کا علم نہیں ہے، صحابہ کے اقوال سے جواب دینا چاہیے. اگر اس کا بھی علم نہیں تو پھر انسان کہہ دے واللہ اعلم، مجھے اس کا علم نہیں ہے. علم وحی کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے، اپنی رائے کے مطابق نہیں. نہ اس کو قرآن کی آیت کا علم ہے، نہ اس کو حدیث رسول کا علم ہے کہ مجھے پتا تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ یوں ہو جانا چاہیے. کیونکہ اہل الرائے کی ابتدا رکھنے والا شیطان تھا. کبھی نہ بھولنا، مالک کا حکم آیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے اللہ کی اس حدیث کو سن کر سجدہ کیا. وہ پہلے اہل الحدیث قرار پائے، اور شیطان نے اپنی رائے کو اپنا بڑا مانا تھا کہ نہیں، میری رائے میں، میری قیاس میں بات یہ ہے کہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ اعلیٰ چیز ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی حقیر چیز ہے، مٹی نیچے رہ جانے والی، آگ اوپر چڑھ جانے والی. اس نے حدیث کے مقابلے پہ اپنی رائے کو استعمال کیا. تو جو رائے کے ذریعے فتویٰ دیتے ہیں وہ اپنے علم کو مضبوط نہیں کرتے، وہ اپنے فتووں کی تحقیق نہیں کرتے، اس کے لیے شرعی دلائل تلاش نہیں کرتے، بلکہ فلاں صاحب نے کہا میری رائے یہ ہے، میرا قیاس یہ ہے. وہ اپنی رائے اور قیاس کو نہیں چھوڑتے، بھلے انہیں حدیث رسول کو چھوڑنا پڑ جائے، بھلے انہیں قرآن کی آیت کو چھوڑنا پڑ جائے. وہ قانون سازی کرتے ہیں، پھر وہ قانون پیش کرتے ہیں امت کے سامنے کہ اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، اگر حدیث رسول ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، اگر صحابی کے اثر ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، تو اللہ کے قرآن کی آیت کو منسوخ
منسوخ جانا جائے گا، حدیث رسول کی تعویل کی جائے گی، نہ ہو سکی تو انکار کر دیا جائے گا، لیکن امام کے قول کا انکار نہیں ہوگا۔ یہ اہل الرائے ہیں، جب ان سے فتویٰ لیا جائے، جب ان کے پاس جایا جائے، جب قرآن و حدیث کے روشن دلیلوں کو چھوڑ کر لوگوں کی رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اصاغر سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ اچانک اموات کی کثرت ہوگی قیامت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یظہر موت الفجأہ، کہ اچانک موت ظاہر ہوگی، وگرنہ پہلے انسان بیمار ہوتا تھا، بیمار ہونے کے بعد اسے احساس ہوتا تھا یہ میری بیماری لمبی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے یہی میری موت کی بیماری ہے، وہ وصیت لکھتا، اپنے بچوں کو کچھ کہتا، اپنے مال کے بارے میں کچھ کرتا، اور اب تو ہٹا کٹا انسان، اچھا بھلا انسان، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، معاملہ ختم ہوا، برین ہیمریج ہوا، معاملہ ختم ہوا، چلتا ہوا گیا، گاڑی نے سائیڈ ماری، موقع پہ ڈیڈ ہو گیا۔ تو اس اچانک موت کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے وقوفوں کی حکمرانی کا دور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ عوام الناس کی اصلاح حکمرانوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس طرح کے حکمران ہو ویسی عوام الناس ہوتی ہے، جیسی عوام الناس ہو ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ دہی اچھی ہوگی، دہی اچھی ہوگی تو دہی میں سے مکھن نکال لو، مکھن کیسا ہوگا؟ اچھا ہوگا، اس کا سارا مکھن میں اس کے فائدے آ جائیں گے۔ اور دہی زہر والی ہوگی، اس کا مکھن نکالو تو کیسے نکلیں گے؟ تو عوام کی اصلاح حکمرانوں کی اصلاح سے ہے، اور عوام کا بگاڑ حکمرانوں کے بگاڑ سے ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سیدنا کعب سے کہتے ہیں اللہ تمہیں بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے وقوفوں کی حکمرانی سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری ہدایت سے روشنی حاصل کریں گے، نہ میری سنت پہ عمل کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں، ان کے ظلم و ستم پر ان کا ساتھ دیں گے، نہ وہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں، نہ وہ میرے حوض پہ آ سکیں گے۔ لیکن جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے، ان کے ظلم و ستم میں ان کا ساتھی اور مددگار نہ بنے، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے حوض پہ آنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے راستے پر چلیں گے، نہ آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے، بلکہ وہ کہیں گے یہ قرآن و حدیث معاف کرنا پرانے دور والے لوگوں کے لیے تھا، اب تو 14ویں صدی بھی کراس ہو رہی ہے، اب قرآن و حدیث موجودہ دور کے اندر نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث پہ اعتراض کریں گے؟ اعتراض کرنے والے نے کیا تھا کہ اگر میں قرآن و حدیث کی حدود کو قائم کر دوں تو یہ تو وحشیانہ حدود ہیں، یہ ظالمانہ حدود ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے بھی اور پڑھا ہوگا جنہوں نے قرآن و حدیث پہ اعتراض کیے، جو قرآن و حدیث کی ہدایت کو نہیں لیں گے، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، بلکہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کریں گے، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کریں گے۔ وہ اللہ کے اس حق کو چھین کر، قانون سازی کے حق کو چھین کر، ایسی اسمبلیوں کو یہ قانون سازی کا اختیار دے دیں گے کہ وہ 2/3 اکثریت سے جو چاہے پاس کر لیں، چاہے وہ 2/3 اکثریت سے مرد کی مرد سے شادی کو پاس کر لیں، عورت کی عورت سے شادی کو پاس کر لیں، جو چاہے، بس 2/3 اکثریت ہونی چاہیے۔ 2/3 اکثریت جس چیز کو پاس کرے گی وہ قانون بن جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ 2/3 اکثریت جو قرآن کے خلاف قانون سازی کرے، عرش والے رحمان کے قانون کے خلاف قانون سازی کرے، ان کا ایمان سے کوئی رشتہ باقی نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ یہ وہ بے وقوف حکمران ہیں جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کی روشنی کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب سے کہا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نماز قربانی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دلیل ہے۔ اے کعب جو گوشت حرام کی غذا سے پلا ہو، آقا علیہ السلام کے جملوں کو پھر سنیے، جو گوشت حرام کی مال سے پلا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مناسب ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سود کا کاروبار کرنے والوں
لاٹری کا کاروبار کرنے والوں، حرام مال پہ اپنے جسموں کو پالنے والوں، حرام مال سے مکان بنانے والوں، حرام مال اپنی اولاد کو کھلانے والوں، مال کے آتے ہوئے یہ تمیز ختم کر دینے والوں، کتھوں آیا کتھوں نہیں آیا، کہو جا ہے کہو جا نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے، جیب بھری رہنی چاہیے، وہ حلال کے پیسے کی ہو یا حرام کے پیسے کی۔ اللہ اس لعنت سے ہم سب کو معاف فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ اے کعب، لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کوئی اپنی جان کو عذاب الہی سے آزاد کروا لیتا ہے اور کوئی اس کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ چاہے اس جان کو جہنم سے بچا کر، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جانے کی کوشش کر لیں، اور چاہے اس کو جانور کی طرح چھوڑ دیں، جو چاہے کرے، جو چاہے سنے، جو چاہے بولے، جو چاہے کھائے، جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی قانون نہ ہو تو پھر یہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایک شخص کے گھر میں ساز موسیقی کی گندی محفل لگی ہوئی، شراب و کباب کا سلسلہ چل رہا، ایک آیا اس کے دروازے کو بجاتا ہے، لونڈی باہر نکلتی ہے اور یہ آنے والا اللہ کا ولی پوچھتا ہے، یہ گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ لونڈی یہ سمجھی کہ معاشرے کے اندر آزاد اور غلام دو قومیں آباد ہیں، تو یہ اس کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگی نہیں یہ آزاد کا گھر ہے، یہ غلام کا نہیں ہے، آزاد کا گھر ہے۔ کہنے لگا ہاں میں بھی یہی سمجھا تھا کہ آزاد کا گھر ہے، اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اس کے آقا نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ یہ کہہ کے چل دیا۔ لونڈی واپس گئی، گھر والے سردار جی نے پوچھا کون تھا؟ کہا مولوی صاحب آئے سن۔ کیا کہہ کر گئے؟ کہا کچھ نہیں، بس ویسے پوچھ رہے تھے کہ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا۔ کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا کہ نہیں یہ تو واقعی کسی آزاد کا گھر ہے۔ کہا اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے بھی کہا کہ میں بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے، اس کا کوئی آقا نہیں ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کی تعلیمات کو سامنے رکھتا۔ یہ سنتے ہی اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ میں آزاد نہیں ہوں، میرا تو آقا اللہ ہے، میں تو اس کے حکموں کا پابند ہوں، میں یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اللہ نے اس کے دل کی کایا کو ایسا پلٹا، اس نے اس محفل کو بھی برخاست کر دیا، اس ساز و شراب کے آلات کو بھی توڑ دیا، ان لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا، اور پھر اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگ گیا۔ تو سوچئے کہ میں اور آپ آزاد ہیں یا اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے پابند ہیں؟ اگر میں اور آپ اللہ کی شریعت کے پابند ہیں تو پھر ہمیں اپنے عرش والے رب کی احکامات کی پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ نہیں ہم تو آزاد ہیں، پھر جو دل میں آئے کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں جس کو یہ یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، زندگی بھر کے لمحات کی رپورٹ دینی ہے، پھر وہ ہر قدم سے پہلے، ہر جملے سے پہلے، زبان کو ہلانے سے پہلے، قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچے، فکر کرے اس کام سے میرا آقا راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زمانے کا قریب ہو جانا، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، بخل و لالچ کا دور دورہ ہوگا، اور آپ اس میں قتل اور خون ریزی بہت زیادہ ہوگی۔ زمانہ قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، جو کام پہلے دور کے لوگ 1 گھنٹے میں کر لیا کرتے تھے وہ پورے دن میں بھی نہیں ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صورتحال ہمارے زمانے میں واقع ہو چکی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایسی تیزی سے گزر رہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہ تھا، برکت ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگتا کب سورج نکلا اور کب غروب ہو گیا۔ انسان اگر پورے دن کا حساب کتاب لگانے بیٹھے تو وہ انگلیوں پہ گنے گا، صرف 3 کام کیے اور پورا دن گزر گیا، 4 کام کیے اور پورا دن گزر گیا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل زمانہ ذرائع ابلاغ اور زمینی اور فضائی سواریوں کی وجہ سے، ان کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں پر ہیں اور وہ جہاز میں بیٹھا اور 4 گھنٹے بعد وہ دلی میں اتر جاتا ہے، 4 گھنٹے بعد وہ لاہور میں اتر جاتا ہے۔
اس سواریوں نے، اس ذرائع ابلاغ نے آج ابھی یہاں پر واقعہ ہوا اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ تمام چینل نے اس کو نشر کر دیا اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اس وقت سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، مہینہ جمعے کے برابر ہوگا، جمعہ دن کے برابر ہوگا، دن 1 ساعت کے برابر، اور ساعت ایسی ہوگی، گھڑی ایسی ہوگی جیسے آگ کا شعلہ لپک کر بجھ جاتا ہے۔ اتنی جلدی سے یہ ایام گزریں گے، اتنی جلدی سے کہ اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ احمق اور جاہل لوگ قیامت کے قریب سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ جاہل لوگ، احمق لوگ وہ سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں میں امیر ترین شخص وہ نہ بن جائے جو احمق بن احمق، جاہل بن جاہل ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے، قریب ہے دنیا پر جاہلوں کا غلبہ ہو جائے، احمقوں کا غلبہ ہو جائے۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ کیسے جاہل اور احمق غالب ہو جائیں گے؟ کیسے دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے گی؟ دنیا کا غلبہ سا مراد کیا ہے کہ جو علم والا ہے، شعور والا ہے، دین والا ہے، وہ تو سوچے گا، وہ تو فکر کرے گا یہ دنیا کا جو مال آ رہا ہے میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ لیکن جو جاہل ہے، جو احمق ہے، جو صرف اس دنیا کا کتا ہے، جس کی ٹینشن، جس کی فکر صرف اس دنیا کی حد تک آگے ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، گھر کا سامان اٹھا کے گھر میں لے آنا، بس، اور اسے کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر اس کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، پر جیڑی شے آن رہی ہے، آن ہی رہی ہے نا، آن دیو، اوکھی کون دیو۔ اسے یہ سوچ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، وہ کہے گا بس مال آنا چاہیے، بھلے وہ رشوت کے ذریعے آئے، بھلے وہ چوری کے ذریعے آئے، وہ ڈاکے کے ذریعے آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے، آنا چاہیے۔ اور یہ جاہل ایسے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی پکڑ کو۔ کسی نے رشوت کے کسی سے 500 روپے لیے، گھر آیا، بیٹا سیڑھیوں سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی، 10,000 روپے لگ گئے۔ آئے کتنے تھے؟ 500، نکلے کتنے؟ یہ اس کو تمیز ہوتی ہے جس کی نظر قیامت پر لگی ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز نہ لوں جو میرے لیے حرام ہو اور جو میرے لیے قیامت کے دن باعث ذلت بن جائے۔ لیکن جو جاہل ہے، جو احمق ہے، اس کا مقصد دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی، دنیا ختم نہ ہوگی جب تک یہ سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح مساجد کو راہ گزر بنا لیا جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج مساجد سیرگاہیں بن چکی ہیں، خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ دور دور سے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ انڈیا میں بھی ایسی مساجد ہوں گی جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، صرف اپنی تصویریں کھنچوانے کے لیے آ رہے ہیں، آؤٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ مسجد جب نماز کا وقت ہو، شاید 1 یا 2 صف نمازیوں کی ہوتی ہے، اور باقی سارے کیمرہ مین گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پکچر اتروا رہا ہے، کوئی وہاں تصویریں اتروا رہا ہے، کوئی اس کونے کو اپنے کیمرے میں سیو کر رہا ہے۔ تو وہ مسجد میں آئے کیوں ہیں؟ سیرگاہوں کے لیے، اس کو راستہ بنا لیا، گزرگاہ بنا لی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح حق مہر اور گھوڑوں کی قیمت میں اضافہ ہو جانا اور پھر بہت زیادہ کمی ہو جانا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مساجد کو گزرگاہ بنا لیں گے، آدمی صرف پہچان والے کو ہی سلام کرے گا۔ 4 بندے کھڑے ہیں، اس کے اندر ایک چودھری صاحب کھڑے ہیں، ابھی گزرتے ہوئے نہیں کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ گزرتے ہوئے اس چودھری صاحب کو دیکھے گا، چودھری صاحب السلام علیکم، شیخ صاحب السلام علیکم، شاہ صاحب السلام علیکم، اسلم بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ کھڑے 8 آدمی ہیں، کھڑے 5 آدمی ہیں، اور یہ سارے مسلمان ہیں، لیکن وہ جس کو پہچانتا ہے صرف اسی کو سلام کرتا ہے۔ ایک تو یہ بیماری، اور دوسری بیماری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی کو سلام کر دے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب آپ دوسرے مسلمان بھائی کو ملے تو سلام کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے 2 صحابہ جا رہے، 2 ساتھی جا رہے اللہ کے نبی کے، درمیان میں پتھر آیا، ادھر سے مڑا، یہ ادھر سے مڑا، آگے جا کر پھر ملاقات ہوئی، پھر دونوں نے سلام کیا۔ کچھ خرچ ہوتا ہے؟
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कहा कुछ खर्च हुआ, मुफ्त में नेकियों का स्टॉक आपके अकाउंट में आ गया। लेकिन हमारे यहाँ माशरा ऐसा बन चुका है, जहालत इतनी फैल चुकी है, आप किसी बंदे को गुजरे अस्सलामु अलैकुम, फिर आगे से सामान लेकर अस्सलामु अलैकुम, एडे सलाम क्यों करने हैं, खैर है आज सलामा वाली मार छड़िए, अस्सलामु अलैकुम, मैंने और कोई काम नहीं, अस्सलामु अलैकुम, बस एक दफा कर दिया काफी है। तो ये जहालत है, ये बेवकूफी है। अब तो सलाम का तसव्वुर ही खत्म हो चुका है। अब तो सलाम की बजाय ठीक है, खैरियत से है, और जी बिल्कुल ठीक है, क्या हाल है जी, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम रहा ही नहीं। अच्छा भला बंदा खत लिखता है, मुसलमान खत लिखता है, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज करने से आपको क्या मिला? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखते तो कितनी आपको नेकी मिल जाती, आप पर अल्लाह की रहमत हो जाती। तो इंसान क़यामत के करीब सिर्फ अपने जानने वाले को सलाम करेगा, पहचानने वाले को सलाम करेगा। औरत और मर्द मिलकर तिजारत करेंगे, ये क़यामत की निशानियों में से है। खुश होकर कहते हैं जनाब हमारी बेगम साहिबा हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारी ज़िंदगी में हमारी साथी पार्टनर बन चुकी हैं। 5000 रियाल हमारी सैलरी है तो 5000 बेगम की है। अगली गल नहीं दसदा कि रोटी वो पकांदी ते भांडे मैं धोना, ये नहीं बताते। जो घर के काम थे, जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है, वो उससे हटाकर उसको दुनिया की दौड़ में भगाते हैं। मर्द भी भाग रहा है, औरत भी भाग रही है, और बच्चे कहीं मनशियात फरोशों का शिकार हो रहे हैं, कहीं दहशतगर्दों का शिकार हो रहे हैं, कहीं गलियों में आवारा फिर रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल में किसी गाड़ी के नीचे उसकी कोई टेंशन नहीं। बस ये देखो कि बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी आला से आला होनी चाहिए, कोठी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर हर साल के बाद चेंज होना चाहिए, जो सूट एक दफा पहन लूं महीने बाद वो किसी को नजर नहीं आना चाहिए। दुनिया की इस दौड़ के अंदर मियां बीवी दोनों मशीनरी बन चुके हैं, दोनों मशीनरी। सुबह गए बाजार से समूली एक अपने लिए लेता है, एक बेगम के मुंह में देता है, वो अपनी ड्यूटी से जा रही है, अपनी ड्यूटी से जा रहा है। ये जिंदगी है, ये क़यामत की निशानियों में से। औरत और मर्द तिजारत में एक दूसरे के साथी बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे, मुकाबले पर तिजारत करेंगे। औरतों का हक महर और घोड़ों की कीमतें पहले तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फिर अचानक बहुत कम हो जाएंगी, और जब ये दोबारा बहुत कम होंगी उसके बाद फिर ये कीमतें दोबारा नहीं बढ़ेंगी। आज देख लीजिए हक महर। अच्छा भला इंसान वो शादी के नाम से कांपता है, क्यों? ओ खान साहब आपको नहीं पता, हम खान है ना, तो हमारे यहाँ तो वो 2.5 लाख रुपए लेते हैं, और वो भी लड़की का अब्बा ले जाता है, लड़की को कुछ नहीं मिलता है। वो जब दुल्हन हमारे कमरे में आती है ना, वो उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता है। पंजाबियों की अलग हक महर है, वो कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 1.5 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 10 तोले सोना मांग रहा है, कोई कहता है 3 देंगे लेकिन मकान पहले वो जिम्मे लाओ। ये हक महर की इतनी ज्यादती नौजवानों के लिए निकाह को मुश्किल बना दिया है, जिना को आसान बना दिया है। वहां मसला 100 रुपए 500 रुपए में हल हो जाता है, लेकिन लड़कियों के बाप, उनके वालिदैन, अल्लाह उन सबको हिदायत अता फरमाए, हक महर की ऐसी डिमांड करते हैं कि बंदा शादी का सोचता ही नहीं है। ये क़यामत की निशानियों में से है हक महर का बहुत ज्यादा हो जाना। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअ हत्ता तज़हर अल-फ़ितन, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक फितने ज़ाहिर ना हो जाएं, व यक्सरुल कज़िब, झूठ फैल जाए, व यतक़ारबुल अस्वाक़, मार्केटें एक दूसरे के करीब से करीब हो जाएं। झूठ ज्यादा हो जाएगा, मार्केटें करीब हो जाएंगी, बाजार के करीब हो जाएगा। एक मार्केट खुलती है, चलने लगती है, उसके साथ वाले प्लाट पे महीने के बाद एक नई मार्केट खुल जाती है। बाजार करीब से करीब है, और इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मार्केटों में नर्क कम या ज्यादा होने का बहुत जल्द इल्म हो जाएगा। पांडा मार्केट में जाएंगे, वहीं से टेलीफोन में पूछेंगे अपने दोस्त से, उसैम की रेट चल रही है, इतने तो इन्ने दी विकन रही है, कहना नहीं छाड़ परे उसैम सस्ता है, कहेगा 2 मिनट की तो ड्राइव है, यहाँ से निकलूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये इंसान को मालूम हो जाएगा। दूसरी सूरत, एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक जल्द पहुंचना बहुत आसान होगा।
اگرچہ ان کے درمیان مسافت بھی ہو لیکن گاڑیوں کے ذریعے، سواریوں کے ذریعے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں اشیاء کا ریٹ یکساں ہوگا اور نرخوں کی کمی بیشی میں ایک دوسرے کے وہ پیچھے چلیں گے۔ شیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حدیث میں جس تقارب کا ذکر ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں، ذرائع مواصلات کے سبب شہروں اور ملکوں کا فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ جو ریٹ یہاں پہ چیز مل رہی ہے دبئی میں اس سے 4000 سستی ہے، کہتا ہے کہ 2 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، جائیں گے لے کے فوراً واپس آ جائیں گے۔ مارکیٹیں قریب ہیں، یا ذرائع ابلاغ نے یا ذرائع سفر نے انسانوں کو بہت قریب کر دیا۔ اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یلغار قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکا اپنے کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم اتنے کمزور ہوں گے؟ کیا ہماری طاقت اتنی تھوڑی ہوگی؟ ہماری تعداد اتنی قلیل ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد اس دن تو بہت زیادہ ہوگی۔ یہ سوال کرنے والے نبی کے صحابہ تھے جو 313 بے سر و سامانی کے حال میں 1000 سے ٹکرا گئے تھے۔ تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، زرہ پہننے کے لیے نہیں ہے، سواری پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جن کے ایمان کی یہ کیفیت تھی وہ 313,000 سے ٹکرا جایا کرتے تھے اور ان کو قتل کر کے جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ پوری امت کفر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری ویلیو ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی میں تنکے بہہ کر آتے ہیں۔ آج یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پانی مہنگا ہے، مسلمان کا خون پانی سے سستا ہے، گاجر اور مولی سے سستا ہے۔ جہاں چاہتا ہے کافر اٹھتا ہے، مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنے بچے مرتے ہیں مر جائیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، بوڑھے باپ کے کندھے پہ جوان کے لاشیں سجتے ہیں سج جائیں۔ کفار قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے۔ فرمایا، اللہ دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، دشمنوں کے دل سے ہمارا روب نکل جائے گا قیامت سے پہلے۔ آج مسلمان کے دل میں اللہ کا روب ہے؟ وہ قبر والے سے جتنا ڈرتا ہے رب سے اتنا دکھ کی بات کہہ رہا ہوں۔ شرک نے اس امت کو ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، قبر پرستی نے اس امت کا ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ ایک اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ایک مردے سے ڈرتے ہیں۔ وہ مردہ جو استنجا بھی نہ کر سکا تھا، جو اپنا کفن خود نہ پہن سکا تھا، جو اپنے کپڑے خود نہ اتار سکا تھا، جو اپنے جنازے کے لیے خود چل کر جنازگاہ تک نہ جا سکا تھا، جو اپنی قبر کے اندر اتر نہ سکا تھا، جو استنجا کروانے میں لوگوں کا محتاج تھا، وضو کروانے میں لوگوں کا محتاج تھا، غسل کروانے میں لوگوں کا محتاج تھا، کفن پہنانے میں لوگوں کا محتاج تھا، جنازے کے لیے لے جانے میں لوگوں کا محتاج تھا، قبر میں اتارنے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا، قبر پہ مٹی ڈالنے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا۔ آج اس کا ڈر دلوں کے اندر اتنا ہے کہ عرش والے کا بھی اتنا ڈر۔ یقین نہ آئے، اپنے علاقے میں کسی مشرک کو پکڑ کے پوچھ لو، اس پہ چوری کا الزام لگ جائے، اسے کو تو نے چوری کی ہے، کہے گا نہیں کی۔ مسجد کے آگے قرآن چوک ہے، کہے گا ایک چھڑ کے 10 چکوا لو۔ مسجد میں قرآن اٹھا کر میں نے چوری نہیں کی، وہ کہتا ہے ایک نہیں 10 اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہو چھوڑ قرآن، چل بابا بلے شاہ کے دربار کی کنڈی کھول دے، کہتا میرے بال مرواؤ گے۔ جتنا وہ مشرک اس مردے سے ڈرتا ہے اتنا وہ عرش والے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو شرک اس امت کو کھوکھلا کر چکی ہے، شرک کی لعنت بھی ایسی بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔
اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ سائل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن، وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت، دنیا کا پیار، دنیا کے لیے جینا، دنیا کی سوچ اور موت سے نفرت۔ حالانکہ مومن جانتا ہے کہ اس موت کے بعد اس کے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ اپنے رب سے آخرت میں اچھی چیزوں کا سوال کرتا ہے، نیک خاتمے کی رب سے دعا کرتا ہے۔ لیکن مشرک کو تو پتا ہے اس نے رب کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اسلام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ اسلام کے چہرے پہ ایک بدنما داغ اور دھبا ہے، قبر کا پجاری، شرک کرنے والا۔ فرمایا موت سے نفرت دلوں میں آ جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے لوگوں کا نماز پڑھانے سے، امامت کروانے سے انکار کرنا۔ ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يتدافع اہل المسجد لا يجدون اماما يصلي بهم، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسجد کے نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکا نہ دیں۔ تکبیر ہو چکی ہے، سارے کھڑے ہیں، کسی کے اندر ضرورت نہیں مصلی پہ چڑھنے کی، وہ ایک دوسرے تو پڑھا دے گا، تو پڑھا دے، نہیں تو پڑھا دے، وہ تو پڑھا دے کے اندر 2 منٹ گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کا علم پتہ، آگے کھڑے تو قرآن سنانا ہے، انڈین گانے تو یاد کیے ہوئے، قرآن تو کچھ بھی نہیں یاد ہے، قل اللہ نہیں یاد ہے، بڑے 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 ذمہ داران کو قل اللہ نہیں یاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نمازی موجود ہیں، اپنے اندر سے کسی امام کو نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ واللہ عالم اس کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن آئیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ مرض ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، پروفیسر اپنے بیٹے کو پروفیسر بناتا ہے، انجینئر اپنے بیٹے کو انجینئر بناتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے تیار، مولویوں کا کام ہے، مولوی کر دے رہے ہیں، ساڈا نہیں ہے، ہاں کوئی اندھا پیدا ہو جائے، کوئی لنگڑا پیدا ہو جائے، کوئی کانا پیدا ہو جائے، اس کا ایڈمیشن تو انگلش میڈیم اسکول میں بہت مشکل ہے، مسیطے پا چھڑو، قرآن تے پڑھے گا ہی، دال روٹی تے کمائی لائے گا، بھوکھا تے نہیں مرے گا۔ ہم نے دین سیکھنا چھوڑ دیا، کیوں؟ دین کی غیرت نہیں ہے۔ جس بچے کے بارے میں پتا ہو یہ ایکسٹرا ذہین بچہ ہے، اس کے لیے شروع سے ٹیوٹر کا انتظام ہے، انگلش میڈیم اسکول میں اس کے ایڈمیشن ہے۔ بچہ 10 سال کا، کوئی پوچھے آپ نے اس کو کتنا قرآن یاد ہے؟ بھیجتے تو تھے مولوی صاحب کے پاس مغرب کے بعد، کچھ یاد کیتا تو کوئی نہیں جانتا تو سی مولوی کو، لیکن انگلش کا ٹیوٹر جب آتا تھا تو دروازے پہ تختی لگ جاتی تھی، اندر جانا منع ہے، میرا بیٹا فزکس پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا کیمسٹری پڑھ رہا ہے، حرام نہیں ہے یہ پڑھنا، پڑھیے ضرور پڑھیے، یہ پیٹ کو پالنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس پیٹ کو، اس ہاتھوں کو، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی کے لیے دنیا کے فنون کا علم حاصل کرتے ہو، سیکھتے ہو، اور ہمیشہ کی زندگی میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا۔ یہ جہالت کی نشانی ہے کہ لوگوں میں جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ مومن کا خواب قیامت کے قریب سچا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى بعدی من النبوة شيء الا المبشرات، نبوت میرے بعد ختم ہو گئی، اب اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں، لیکن ہاں کچھ چیز باقی ہے۔ قالوا وما المبشرات، پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبشرات سے کیا مراد ہے؟ قال الرؤيا الصالحة، نیک خواب، یراہ الرجل او ترى له، نیک خواب یا تو آدمی دیکھے گا یا اس کے لیے کسی اور کو دکھایا جائے گا، تو اچھا خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے یہ باقی رہ جائے گا۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی چھوٹا ہوگا، جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا۔
جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ اپنی بات میں بھی زیادہ سچا ہوگا. اور مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہے. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سچا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے, دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ جب وہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ برا خواب بیان نہ کرے. میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں, کیونکہ خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت اور ثابت قدمی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب چھوٹا نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو خواب میں ایسی واضح شکل میں دکھایا جائے گا کہ وہ کسی حجت کا محتاج نہیں ہوگا. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سامنے باتوں کو واضح کر دے گا کہ اس کے اندر کسی جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی. اس بات کو آخری زمانے سے خاص کرنے میں کیا حکمت ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا. شرک, بدعت, خرافات اتنی پھیل جائیں گی کہ اہل ایمان معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے. ان حالات میں ایک تو مومن کا غم اس سے کم ہوگا تو اللہ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا. جھوٹ کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. تم ان سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. تو آج کھول لیجئے مختلف چینل, دیکھ لیجئے, ایسی ایسی روایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو نہ سلف صالحین نے سنی نہ آپ نے سنی نہ حدیثوں کے اندر اس کا وجود ہے, بلکہ وہ موضوع من گھڑت روایات کو ہی معاشرے کے اندر رواج دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ, قیامت کے قریب کذابین جھوٹ بولنے والے, کثرت سے جھوٹ بولنے والے ظاہر ہوں گے. فاحذروہم, ان سے بچ کر رہنا, ان سے دور رہنا, ان سے بچ کر رہنا کہیں یہ انسانوں کو گمراہ نہ کر دیں. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے زلزلے کی کثرت سے زلزلے آئیں گے. بڑے وسیع علاقے کے اندر تسلسل کے ساتھ زلزلے آئیں گے. یہ زلزلے امت کے لیے یا تو رحمت اور گناہوں کا کفارہ ہوں گے. مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امت مرحومہ, میری امت اس پر رحم کیا گیا ہے, لا عذاب علیہا فی الآخرہ, اس کے لیے آخرت میں عذاب نہیں. جعل اللہ عذابها فی الدنیا, اس کا عذاب اللہ نے دنیا میں ہی مقرر کیا. کیا؟ القتل والزلازل والفتن, قتل, زلزلے اور فتنے. یا پھر یہ زلزلے لوگوں کے لیے بطور سزا ہوں گے. جہاں فتنہ فساد زیادہ ہوگا وہاں اس زمانے کے لوگوں کے لیے عذاب اور سزا کے طور پہ زلزلے آئیں گے. جب شرک اکبر پھیل جاتا ہے, یاد کر لیجئے, جب شرک اکبر پھیل جاتا ہے, جب بے حیائی امتوں کو اپنے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چھپا لیتی ہے, پھر بطور عذاب اللہ کی طرف سے زلزلے آتے ہیں. ہاں, ان میں جو اہل توحید اگر مرتے ہیں وہ اہل توحید کے لیے یہ زلزلہ اس کے گناہوں کا کفارہ, یہ مصیبت اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا, اور جو اس میں اہل شرک مریں گے ان کے لیے یہ عذاب ہوگا. صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو. علم اٹھا نہ لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو. ایک زلزلہ آیا بھی اس کا زخم نہیں بھولا کہ اور جھٹکے پہ جھٹکے لگتے ہیں. کبھی کسی ملک کے اندر زلزلے آتے ہیں تو انسان جب ان نشانیوں کو دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ٹٹولے, اپنے آپ کو تولے. وہ کس راہ کا راہی ہے, وہ کس راستے پہ چل رہا ہے, کیا وہ اپنے عملوں سے, اپنے کردار سے, اپنے اقوال سے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے. اسی طرح لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہو جانا. مسند احمد میں ہے, سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ارضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا قیامت کب واقع ہوگی؟ سائل نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی, وہی اس کے وقت پہ ظاہر کرے گا. البتہ میں تمہیں چند علامات بتا دیتا ہوں, چند نشانیاں بتا دیتا ہوں. قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فتنہ تو ہم جانتے ہیں, یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل اور خون ریزی. قیامت کے قریب
قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت کا پردہ ڈال دیا جائے گا، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ بڑے شہروں میں آپ دیکھ لو، یہ گھر ہے، یہ ساتھ والا گھر ہے، ادھر بندہ مر چکا ہے، مر کے اس کی بدبو پھیلتی ہے، پھر پولیس کو فون کیا جاتا ہے اندر سے بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا حال ہے۔ ایک اخبار میں ہم نے پڑھا ایک یورپ کا واقعہ کہ وہ ایک دودھ والا دودھ دیا کرتا تھا اور وہ ہر روز لا کے ایک بیگم صاحبہ کے دروازے پہ دودھ رکھ جاتا، ایک دن گیا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہاں دودھ کے ڈبے سٹاک لگ گئے، جب وہ آئے پچھلا اٹھایا نہیں، اس نے پولیس کو فون کیا کہ پتہ کرو، پتہ کیا، اس کا دروازہ توڑ کے پولیس اندر گئی، وہ مر چکی تھی، لاوارث تھی، اس کا کوئی، وہاں اکثر لاوارثی ہوتی ہیں بڑھاپے کے بعد، کون سنبھالنے والا ہوتا ہے؟ شکر کرو مسلمانوں، تمہاری بوڑھی عورتیں ماں اور ساس اور بہن اور پھوپھی اور خالہ اور ماما کی شکل میں اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ جس مغرب کے پیچھے تم اندھے ہو کر دوڑ رہے ہو، وہاں تو بڑھاپے کے بعد نہ کوئی باپ کو جانتا ہے نہ کوئی ماں کو جانتا۔ اس نے اپنے دل لگانے کے لیے بلیے پال رکھی تھی، اور جب تک پولیس وہاں پہنچی، بلیے مالکن تو مر گئی تھی، اب بلیوں کو روٹی پانی کون ڈالتا؟ ڈالنے والی تو مر گئی، ان کا ہوتے کوئی شے لب بھی نہیں، انہوں ہی کھا چھٹو، بلیے اس کا آدھا جسم کھا چکی تھی۔ تو اس طرح اجنبیت کی چادر، آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی یہ حال ہو چکا ہے، پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا ہے، ایک بلڈنگ کے ساتھ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، کہتا جی اس کا اپنا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ ہے، وہ کون ہے کون نہیں، مجھے یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو مردوں کی قلت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کسی ظاہری سبب سے کی وجہ سے نہ ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ آخری زمانے میں لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پی جائے گی، مرد چلے جائیں گے، عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی نگہبانی کرنے والا ایک مرد ہوگا، 50 عورتوں پہ نگران ایک مرد ہوگا۔ اتنی کثرت سے آج بھی آپ اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے خانوادے میں دیکھیں، آپ 5 بھائی تھے، آپ 7 بھائی تھے، آپ 6 بھائی تھے، لیکن بھائیوں کی نسل دیکھیں، آگے 2 بیٹے 5 بیٹیاں، 2 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے، بیٹیوں کی کثرت ہے اور بیٹے کم ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بھائیو 4 شادیاں کرو، عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، مرد تھوڑے ہو گئے ہیں۔ قیامت کے قریب یہ معاشرہ اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک بندہ 50 عورتوں کا نگہبان بن جائے گا، 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت دی جائے گی۔ قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، قرآن پڑھنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مالک فرمائے گا قیامت کے دن حافظ قرآن جو موحد بھی ہوگا اس سے کہ قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن جب لوگ قیامت کے قریب اس قرآن کو سیکھیں گے، پیاری آواز سے پڑھیں گے، مقصد ان کا اللہ کی رضا نہیں، مقصد آخرت کے درجات کی بلندی نہیں، مقصد قرآن کے الفاظ پر نیکیوں کا حصول نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 10 نیکیے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جو 3 یہ حرف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں دے دیتا ہے۔ اپنے منہ میں گانے گانے والوں، گانے بڑبڑانے والوں، قرآن کی آیات کو یاد کرو، قرآن کی سورتوں کو یاد کرو، تو قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ لوگ قرآن یاد کریں گے، کس لیے؟ شبینہ پڑھنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا آپ کے ملک میں، ہمارے ملکوں میں شبینہ 10 بجے قاری سپیکر کھولتا ہے، انہوں پتا ہے سویرے 4 بجے میں قرآن مکانا ہے، 10 پارے ختم کرنے۔ اب سننے والوں کو یعملون اور تعملون کے علاوہ کوئی شے پلے پڑتی نہیں ہے۔ جو قرآن دنیا کمانے کے لیے سیکھیں، سیدنا عمران فرماتے ہیں ہمیں ایک ایسے قوم، ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سنا رہا تھا، اور جب تلاوت کر چکا، قرآن پڑھ چکا، شبینہ پڑھ کے مولوی قاری پیسے نہیں مانگتے، تلاوت سنا کے پیسے نہیں مانگتے، جو اس مقصد کے لیے قرآن سیکھیں کہ لوگوں سے مال کمانا ہے، تو فرماتے ہیں جب وہ تلاوت کر چکا تو لوگوں سے پیسے مانگنے لگا۔ سیدنا عمران نے جب یہ دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو قرآن کی تلاوت کرے اسے چاہیے وہ اللہ سے اپنی حاجات طلب کرے۔ ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے
مال کا سوال کرے گی۔ ابو داؤد میں ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہمارے اندر بدو لوگ بھی تھے اور اعرابی لوگ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قرآن سنا، کہا تم بڑی اچھی آواز میں، بڑی پیاری آواز میں تلاوت کر رہے تھے، پڑھو، تلاوت کرو قرآن کی، عن قریب ایک قوم آنے والی ہے، کچھ لوگ آنے والے ہیں جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی بڑی پرتکلف انداز میں اس کی قرات کیا کریں گے اور اس کے ذریعے وہ دنیا کے فوائد تلاش کریں گے، حاصل کریں گے، ان کی خواہش آخرت کا مقام حاصل کرنا نہ ہوگا۔ اسی طرح لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہو جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہے جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ گواہی ان سے طلب نہیں کی جائے گی، بغیر طلب کے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اپنے ملکوں کی عدالتوں کے پاس جا کر چکر لگاؤ، 100 روپے کے گواہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے، نہ آپ کو جانتے ہیں نہ پتہ ہے، بس شناختی کارڈ دکھائیں گے، 100 روپے ان کی جیب میں ڈالو اور عدالت میں جا کر گواہی دے دیں گے جی بالکل میں موقع پہ موجود تھا، چوری کر کے اتو نسل ڈیا سی، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کون ہے، بغیر مانگے پیسوں کے لیے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خیانت کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وہ نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر آج دنیا کی آبادی کو دیکھا جائے تو دنیا کی آبادی کا 6واں حصہ وزن زیادہ ہو جانے کی بیماری میں شکار ہو چکے ہیں۔ زیادہ کھانا، پھر پیپسی کی 1.5 لیٹر بوتل اندر سٹنی، پھر ٹرنا بھی نہ، تو ایڈا ہی ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں جب سعودیہ میں آیا تھا نا، کمر لے کر آیا تھا، 10 سال کے بعد پورا کمرہ بن گیا۔ جسمانی حرکت بہت کم، ہر چیز کے لیے مشین موجود، کھانا رج گئے۔ اور حکیم، حکماء، اطباء کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھاؤ شہزادوں کی طرح، رات کا کھاؤ فقیروں کی طرح۔ ہمارا پٹھا حساب ہے، صبح ناشتہ تو کٹ ہی نصیب ہوتا ہے، نہ شادی شدہ کو نہ شمع کمارے کو، وہ بیچارے منہ دھو کے ڈیوٹی کرنے چلے جاتے ہیں، دوپہر کی بھی کوئی سمولی کھا کے گزارا ہے، رات کو بیٹھ کے نا فل ہو کے ٹیک کے ڈیگ لا کے پھر رج کے کھاندے ہیں، پھر اٹھ نہیں ہوتا تو پیپسی کی بوتل پا کے اوکھے ہو کے ٹرتے ہیں۔ رات کو کیا کہتے ہیں اطباء کے؟ اتنا کھاؤ جیسے آپ منگتے ہو، فقیر ہو، تھوڑی سی چیز، کیونکہ آپ نے سو جانا ہے، آپ کا پیٹ بڑھے گا۔ رات کو رج کے کھاتے ہیں اور جو کھانے کے اوقات اس میں نہیں کھاتے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی موٹاپے کا ظاہر ہو جانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے، فرما رہے تھے عائشہ میرا دنیا سے جانے کے بعد امت میں سب سے پہلے تمہاری قوم یعنی عرب وہ مجھ سے آ ملے گی۔ پھر آپ بیٹھ گئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ جب اندر داخل ہو رہے تھے گھر کے کچھ فرما رہے تھے جس کو سن کے میں خوف زدہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ تو سیدہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری قوم کے لوگ سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا اور ایسا ہی ہوگا۔ موت انہیں اپنے لیے ایک مرغوب اور میٹھی چیز سمجھے گی، جیسے انسان کو میٹھی چیز اچھی ہوتی ہے اس طرح موت ان کو آ کر گھیر لے گی اور امت کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ میں نے پوچھا پھر اس وقت یا اس کے بعد لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت سے پہلے ظلم اور شر بڑھ جائے گا۔ ایک غریب آدمی مکان کے لیے پلاٹ خریدتا ہے، وہ بیچارہ یہاں آ جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، پردیس میں چلا جاتا ہے، پیچھے جو لینڈ مافیا ہے طاقتور ہے وہ اس غریب کا مکان بھی چھین لیتے ہیں، اس کا جائیداد بھی چھین لیتے ہیں، سامان بھی چھین لیتے ہیں، اور یہ 20 سال کیسوں میں پڑا رہتا ہے اور اس کی چیز اس کو نہیں ملتی۔ ارے یہ تو مکان کی بات ہے، مولویوں نے ان طاقتوروں قوم والوں کو ایسے ایسے مسئلے بنا کر دے دیے ہیں۔ بہشتی زیور میں لکھا ہے، تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر زبردستی کی کوئی طلاق دلوائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ زبردستی کی طلاق، زبردستی کی طلاق کیا معنی زبردستی کی؟ کسی کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی، وہ پسٹل لے کے پہنچ دے طلاق نو، اگر وہ کہہ بھی دے میں طلاق دیتا ہوں تو وہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن بڑوں کی خدمت کے لیے، طاقتوروں کی خدمت کے لیے مولویوں نے مسئلے بنائے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی کی طلاق دلوا لے تو طلاق
ہو جائے گی. ان جاہل مولویوں سے اللہ انتقام لے. اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے. موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.